ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، اس کے پاس قیدی آئیں کہ جب تک وہ زمین میں ان کا اچھی طرح سے خون نہ بہا لے ان کو چھوڑ دے دنیا کا مال لے کر۔ آپ نے آیت سن لی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اس جہاں سمجھنے میں غلطی کیا ہوئی، شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے نبی کا نام دیکھ لیا، اور جب نبی کا نام دیکھا تو اس نے کہا اس کا خطاب نبی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تیرے پاس قیدی ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ ان کو ختم کر دیتا، تم نے دنیا کا مال کیوں لیا؟ اراد الدنیا اللہ یرید الاخرہ، اللہ تو چاہتا تھا تو آخرت کی نیکیوں سے اپنے دامن بھر لے۔ واہ! اور لوگ سن رہے تھے، وہ خوش تھی بیچاری کہ میں قرآن سنا رہی ہوں، اور لوگ بیچارے خوش تھے ہم قرآن سن رہے ہیں، اور لوگ بھی، اور ساتھ اس کا یہ بھی مطالبہ تھا اور ہونا چاہیے میرا بھی ہے، لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو۔ اس قرآن پڑھنے سے تو قرآن نہ پڑھنا اچھا، اس قرآن سننے سے تو قرآن نہ سننا اچھا۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا اور ہے، پڑھانا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے، قرآن سمجھانا اور ہے۔ تو قرآن سمجھتے کہاں سے ہیں؟ قرآن کے فکر، قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، اس کے لیے اسے گنبد خضرا کی طرف اگر وہ نہ بھی جائے تو تب بھی وہ کام چل جائے گا۔ وہ لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ بھی کافر ہو، غیر مشرک ہو، کوئی بھی وہ آیت تو پڑھ سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے گنبد خضرا کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آقا کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے مجھ پر جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے نا وہی نازل کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب وہ قرآن کی سمجھ کسی کو دیتا ہے تو وہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ سمجھ ملتی کس سے ہے؟ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ موتی وانا قاسم، وہ جو قرآن کی سمجھ ہے نا وہ اللہ مجھے دیتا ہے اور اس کو تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ فہم قرآن اگر ملتا ہے تو گنبد خضرا سے ملتا ہے، ورنہ تو امی نے بھی آج قرآن کی پڑھ لی تھی، وہ علی صاحب نے بھی قرآن پڑھ لی تھی، قید نے بھی قرآن پڑھ لی تھی، وہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ اللہ موتی وانا قاسم، در مصطفیٰ پر نہیں گئے۔ اور یہ جو ہماری محترمہ تھی شیوا ڈالنے والی، ان کا بھی یہی ہوا۔ اب میں اس کی بیگ آپ کو بتاتا ہوں، ذرا میں بھی اس کو غور سے پڑھ لوں اور آپ بھی غیر سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ وکیل تھے، امام تھے، نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام حضور کا لیا، لیکن مراد حضور نہیں تھے۔ اب میں آج پڑھتا ہوں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، پہلے واحد تھا، حضور کا نام آیا، نبی کا نام آیا، اب جب آیا نا دنیا کے حاصل کرنے کا تو وہاں لفظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تریدونا تریدونا تریدونا، تو یہ حضور تو نہیں ہے، یہاں یہ واحد تو نہیں ہے، ایک بندے کا تو ذکر نہیں ہو رہا، یہاں تو ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کا ذکر۔ یہ جو تم لوگ ارادہ کر رہے ہو، تم لوگ ارادہ کر رہے ہو دنیا کا، واللہ یرید الاخرہ، اللہ نے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے آخرت کا۔ تو حضور کو مخاطب کر کے وہاں کچھ لوگ تھے جن کا سورہ انفال کی ابتدا میں سارا ان کا ذکر آتا ہے، اور وہ لوگ ان کا ارادہ کچھ اور تھا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نئے نئے مسلمان تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدا میں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جو اس کو گران سمجھتی تھی، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا آپ سے اس طرح سوال کر رہے تھے کہ گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لے جایا جا رہا تھا اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله، یہ میں اصل میں لفظ پڑھنا چاہتا، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت کے ساتھ جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ اب یہاں دو گروہوں کا ذکر آ گیا، ایک یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے، ان کا خیال یہ تھا اور وہ جلدی کام ہو جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ نہیں مار کا ہو،
اور ان کو فضیلت ملے اور حق کا بول بالا ہو. تو تریدون میں اب وہ جو لوگ تھے نئے نئے مسلمان تھے ان کو مال غنیمت کا خیال آیا, انہوں نے اس طرف دھیان کیا اور انفال شروع ہوتی ہے. یسألونک عن الانفال, وہ سوال کرتے ہیں یہ مال غنیمت کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول, اعلان فرما دو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تریدون عرض الدنیا میں, جن کا ابتدا میں ذکر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے فرمایا ما کان لنبی, اب حضور نے ان کو مخاطب تھوڑا کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مخاطب ان کو تھوڑا کرنا تھا, مخاطب تو نبی کو کرنا تھا. کیا میرے حبیب میں تجھے بتا رہا ہوں تو ان کو بتا دے یہ جو دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں, دنیا کو مال تو کچھ نہیں, اللہ یرید الآخرہ, اللہ تو ان کے لیے آخرت کا ارادہ فرما رہا ہے, اللہ نے تو بہت دینا ہے. تو یہ تو سمجھایا جا رہا تھا اس گروہ کو جس کا ذکر سورہ انفال کی ابتدا میں آ گیا. اور اگر کسی نے لفظ عتاب کہنا ہی ہو, اپنا دل کو ٹھنڈا کرنا ہی ہو کہ میں نے عتاب کہنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, بتایا, بجایا, عتاب نازل کیا, تو وہ تریدون میں جمع کو دیکھ کر ان کو ذرا بات کر کے دل ٹھنڈا کر لے. وہ ما کان لنبی, یہ دل کیوں ٹھنڈا کرتا ہے کہ اللہ نے حضور کو جاڑا, نعوذ باللہ حضور پر عتاب کیا, وہ مصطفیٰ کو مخاطب کیوں کر رہا ہے. تو یہاں یہ دیکھیں لفظ خطاب ابتدا میں واحد ہوتا ہے, آگے جا کر وہ جمع بن جاتا ہے تاکہ پتہ چلے نازل تو واحد پر کیا گیا ہے, سنایا جمع والوں کو گیا ہے, سنایا تریدون والوں کو کیا گیا ہے. اقم وجہک للدین, تو اپنا رخ انور اللہ کی اطاعت کے لیے کامل سوئی کے ساتھ اس کے ساتھ کر لا. یہاں حضور تو پہلے ہی تھے, انہوں نے شرک نہیں کیا تھا, انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا. یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو. حضور امام کی حیثیت سے تھے, وکیل کی حیثیت سے تھے. یہ ذرا تھوڑا سا تر موضوع نہیں ہے, لیکن میں اس کو تر صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں نا, وہ ایک آیت آ جاتی ہے اسکرین پر اور اس سے وہ اپنا مطلب اخذ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, ان کو خود بھی شبہ ہوتا ہے, سننے والوں کو بھی شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے تو یہ خشک موضوع, لیکن جو اس کو سمجھ لے گا وہ شبہ میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ شبہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا, شبہ میں آنے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ ازالہ شبہات کرنے والا بنے گا. وہ جو لوگوں میں قرآن کے نام سے شبہ پیدا کیے جاتے ہیں وہ ان کو ازالے کرے گا ان کے. میں رب کی اللہ کی حضور دعا کروں یا میرے رب العالمین, یہ مشکل موضوع ہے, اس کو آسان میرے لیے فرما دے کہ میرے ناظرین جو شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں شبہ کرنے والوں کے یا جن کے دل میں پیدا کیے ہیں قرآن کے صدقے سے, حضور کے صدقے سے, اولیاء امت کے صدقے سے, ان کو شبہات کے ازالے کرنے والا بنا دے. یہ تو ویسے ہی پروگرام کا نام ازالہ شبہات ہے. اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن تو خود ان سب کے کرتا ہے. تو اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں, ابتدا میں واحد ہوتا ہے, بعد میں جمع ہوتا ہے. اگر اس نقطے کو کوئی سمجھ لے تو وہ شبہ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو پروگرام کا تو نام ہی میں نے یہ رکھا ہے شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں. یہ سبب ہوتا ہے وہ آیت کے اول کو نہیں دیکھتے, آخر کو نہیں دیکھتے. اگر اول پر نظر ہو, آخر پر نظر ہو, تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں شبہ پیدا ہی نہیں ہوگا. نہ کوئی نبی کی گستاخی کرے گا, نہ دیگر انبیاء کی کرے گا, نہ اولیاء کی کرے گا, نہ مومنین کی کرے گا. اس کو پتہ چل جائے گا یہ حصہ مشرکوں کے لیے ہے, یہ کافروں کے لیے ہے, یہ اہل کتاب کے لیے ہے, اور یہ تنبیہ فلاں فلاں مومنین کے لیے ہے. اور یہ ساریاں تنبیہاں جو کیا گیا ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کی گئی ہے.